رانیہ اپنے روم میں لیپ ٹاپ کھولے سیریز دیکھ رہی تھی کہ اچانک زور سے دروازہ کھلا اور پھپھو روم میں داخل ہو کر تقریباً ہانپتے ہوئے بولی، رانیہ اٹھو اٹھو، جلدی کرو اور یہ کالا لباس پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم ملک شہزاد کے گھر ان کے بیٹے کی سالگرہ پر انوائٹ ہیں، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو اور اچھے سے تیار ہونا، میں چاہتی ہوں کہ تم ادھر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤ، سمجھی؟ رانیہ نے تقریباً رونے والی شکل بنا کر بیزاری سے کہا، پھپھو جانی، آپ جانتی تو ہیں کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے فنکشن اٹینڈ کرنے کا شوق ہے۔ پھپھو نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں میری جان، میں بھی تیری طرح مجبور ہوں، اگر تیرے جانے اور ان لوگوں کو تو پسند آ گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، تیری قسمت کھل جائے گی، اگر تیرا وہاں رشتہ ہو گیا تو۔ تیرے پھپھا کے وہ بھی نئے بزنس پارٹنر بنے ہیں، ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں وہ لوگ، جو تیرے پھپھا کا خواب بھی تھا، اگر تیرے توسط سے رشتہ ہو جانے پر رشتہ داری میں وہ پروجیکٹ انہیں مل گیا تو جانتی ہے تیری پھپھو کی کتنی عزت ان کے آگے بڑھ جائے گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے اسے پیار سے مناتے ہوئے بولی، کیا پھپھو کی عزت اور خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کرے گی؟ تو جانتی ہے کہ تیرے پھپھا کے ساتھ میری کیسی زندگی گزری ہے۔ رانیہ پھپھو کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے بولی، میری پیاری سی پھپھو جانی، میں آپ کی عزت اور خوشی کے لیے آپ جیسا چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ پھپھو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر آنسو صاف کرتی دعائیں دیتی کمرے سے نکل گئی۔ رانیہ کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے، ساری زندگی ایمانداری سے گزاری۔ رانیہ سے بڑی دو بہنیں تھیں، ان کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ رانیہ ابھی تعلیم سے فارغ ہوئی تھی، بھائی کوئی بھی نہیں تھا، اسے کبھی کبھی شدت سے بھائی کی کمی محسوس ہوتی۔ اس کے والد نے ایک 10 مرلے کا گھر تعمیر کروایا تھا، اس گھر کو بنے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ دونوں میاں بیوی بائک پر جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ کے حادثے میں زندگی کا خاتمہ کر بیٹھے۔ رانیہ کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی، اس کو رکھنے کے لیے بہنوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے اور ہمارے سسرال والے اتنی بڑی ایک جوان لڑکی کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں کہ ایک کنواری جوان سالی کا یوں جو بہنوں کے ساتھ رہنا مناسب نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے؟ بہنوں کی ساس نے تجویز پیش کی کہ پھپھو کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے، اور بیٹے شادی شدہ ہیں اور ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس لیے پھپھو ہی کا گھر رانیہ کے لیے سب سے مناسب رہے گا۔ ایک تو وہ خوشحال بھی ہیں اور دوسرا ان کی بیٹی کوئی بھی نہیں، اس طرح ان کی بیٹی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور رانیہ کو پھپھو کی صورت میں ماں مل جائے گی اور اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھپھو اور رانیہ خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ پھپھو نے بے بسی سے شوہر کی طرف دیکھا اور رضامندی والی شکل بنا کر اشارے سے پوچھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، رانیہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ پھپھو نے مشکور بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ رانیہ اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اسے پڑھنے کا بھی شوق تھا، اس کا باپ اس پر فخر محسوس کرتا، وہ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی محدود آمدنی کے باوجود پڑھا رہا تھا۔ رانیہ بھی چپکے اپنے اخراجات خود پورے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھر سے برگر یا سینڈوچ بنا کر لے جاتی اور فرینڈز کو کہتی، یار یہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب لیڈی ہے، وہ بنا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اگر تم لوگ اس سے روز خرید لیا کرو تو ایک کینٹین کا گندا اور مہنگا نہیں لینا پڑے گا تمہیں، اور گھر کا صاف ستھرا اور ٹیسٹی کھانا بھی مل جائے گا۔ ایک بار اس نے انہیں لا کر دیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور انہیں بہت لذیذ بھی لگا۔ رانیہ کی ماں اپنے شوہر اور بیٹی کی مجبوری کو سمجھتی تھیں، اس لیے اس کا ساتھ دیتی تھیں۔ اب وہ اپنے باپ سے چوری یہ سب پکا کر ڈسپوزیبل ڈبوں میں پیک کر کے اپنے پڑوسن خالہ جس کے رکشے میں جاتی اس کی ہیلپ بھی لیتی اور اس کو اس کی محنت کا کمیشن بھی دیتی۔ وہ پکا کر اس کے گھر بھجوا دیتی اور وہ ڈبوں میں پیک کر کے رکشے میں رکھ دیتا۔ آہستہ اس کے سیل کی تعداد بڑھنے لگی تو اگر وہ مصروف ہوتی تو اس سے پکوا لیتی، پھر اس نے بھی اسے سکھا دیا اور اس کا بیٹا پیٹرول پمپ اور شاپس پر سیل کرنے لگا اور اس کا کام چل پڑا۔ اس نے سوزوکی پک اپ لی، شادی کر کے بیوی اس کا ساتھ دینے لگی، وہ شاپنگ پلازا کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور گاڑی میں کھانے پینے کا سامان رکھتا۔ دکاندار اس کے پکے کسٹمر بن گئے، اس نے کھانے پینے کی چیزیں بڑھا بھی لی، ساتھ میں بھائی کو بھی رکھ لیا۔
وہ لوگ رانیہ کو دعائیں دیتے جس نے اس کام کو کرنے کا شعور دیا۔ اس نے دال چاول بھی لگا لیا تھا جس کے اوپر چٹنی، اچار اور سلاد بھی ہوتا، اور ڈیمانڈ پر آلو کی ٹکیا بھی ہوتی۔ ریٹ بھی مناسب تھا۔ باپ کبھی اس کو گھر میں پکاتے دیکھ لیتا تو وہ یہ بہانہ بناتی کہ ہمارے کالج میں کچھ نہ کچھ کبھی سبھی باری باری پکا کر لاتی ہیں اور پھر سب کھاتی ہیں، کیونکہ کینٹین کا انہیں پسند نہیں ہے، گھر کا صاف ستھرا کھانا مل جاتا ہے۔ باپ نے متاثر ہوتے ہوئے کہا، گڈ، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے بیٹا، یقیناً یہ آئیڈیا بھی میری اس ذہین بیٹی کا ہی ہوگا۔ باپ نے پوچھا، اتنا پکانے کا خرچہ کہاں سے کیا؟ وہ صفائی دیتے ہوئے بولی، پاپا وہ سب اپنی اپنی پاکٹ منی دیتے ہیں تو کسی ایک پر اتنا برڈن نہیں پڑتا۔ باپ بولا، واہ، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ وہ مطمئن ہو کر چل پڑا۔ اکثر ماں ہاتھوں سے سویٹر بنتی رہتی تو اہل محلہ اپنے بچوں کے لیے بنواتی رہتی۔ ماں بھی سلیقہ شعار تھی۔ بیٹیوں کو بھی اس نے گھرداری میں طاق کیا تھا، تبھی اس کی بڑی بیٹیوں کے رشتے اس وجہ سے خاندان کے کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئے۔ حالانکہ وہ اتنی پڑھی بھی نہیں تھی، ان کی ساس نے سوچا کہ وہ دونوں بیٹیوں کے لیے ان دونوں بہنوں کا رشتہ کر لیتی ہے جو قبول صورت بھی تھیں اور ان کے باپ کی شرافت سارے خاندان میں مشہور تھی۔ جب ان کے شوہر نے سنا تو اس بات سے خوش ہوا۔ لڑکوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ بھی زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے اور بزنس مین تھے۔ ان کے باپ نے رانیہ کے باپ کو جہیز دینے سے سختی سے منع کر دیا۔ وہ اس کے حالات جانتا تھا۔ بیوی اور بیٹیوں کی باپ کے آگے نہ چلی تو ماں نے یہ کہہ کر بیٹیوں کو مطمئن کر دیا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور یہ گھر بیٹیوں کو ہی ملے گا۔ رانیہ کے والدین کی وفات کے بعد ساس نے اپنی بہنوں کو خفیہ طور پر سمجھانا شروع کر دیا کہ بہن کو پاس رکھنے کی غلطی نہ کرنا۔ وہ جوان جہان اور خوبصورت ہے۔ تم لوگ اچھی طرح جانتی ہو کہ خاندان میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ بہنوئی بیوی کو طلاق دے کر سالی کو لے کر فرار ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ ابھی تک بیچاری اس طرح بیٹھی ہے اور زندگی گزار رہی ہے۔ دونوں ساس کی باتوں میں آ گئیں اور ڈر گئی۔ ساس کا مقصد تو بس ذمہ داری سے بچنا تھا۔ اس کے بیٹے بھی شریف تھے۔ رانیہ سوچتی اگر اس کی پھپھو اس کا ساتھ نہ دیتی تو وہ آج کدھر جاتی۔ اس کی پھپھو کی شادی اپنے سے 10 سال چھوٹے لڑکے سے ہوئی۔ اس کے پھپھا سلیم صاحب ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ پھپھا اکلوتی اولاد تھی، کافی خوشحال بھی تھی۔ سلیم صاحب کے والد نے ان کو ایموشنل کر کے ان کی شادی کروا دی۔ سلیم صاحب کے سسر نے نکاح کے وقت کافی کچھ لکھوا دیا، اگر وہ طلاق دیں گے یا دوسری شادی کریں گے تو میری بیٹی کے مال و دولت پر ان کو واپس کرنا پڑے گی۔ پھپھو موٹے موٹے نقوش والی اور شادی کے بعد اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہینڈسم تھے۔ کہیں جاتے تو لوگ ماں بیٹا سمجھتے۔ پھپھو کے آتے ہی ان کے کاروبار میں بہت اضافہ ہوا۔ ساس و سر اس کا کریڈٹ پھپھو کو دیتے۔ پھپھو ان کو جی جان سے خدمت کرتی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر تلے 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ پھپھو نے اپنی تمام مال و دولت شوہر کے حوالے کر دی۔ ان کے شوہر بزنس بڑھانے میں لگ گیا اور بڑے بڑے بزنس مینوں سے تعلقات بڑھانے لگا۔ ساس سسر اپنے پوتوں پر جان دیتے۔ شوہر کو بھی اپنے بیٹوں سے دلی لگاؤ ہو گیا اور وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجا اور وہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی پسند سے شادیاں کر کے سیٹل ہو گئے۔ رانیہ کی بہنیں کبھی کبھار اس سے ملنے آ جاتی۔ زیادہ تر وہ فون پر ہی اس کا حال احوال پوچھا کرتی۔ اپنے شوہروں کو نہ لاتی، بہانہ کرتی کہ وہ مصروف تھے کیونکہ اکثر سلیم صاحب پوچھ بیٹھتے۔ رانیہ نے تو کبھی ان کا ذکر تک زبان پر نہ لایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ساس نے ان کے دل میں شک اور وہم ڈال دیا ہے۔ اگر کسی موقع پر ان سے سامنا ہو بھی جاتا تو وہ سلام دعا سے زیادہ بات نہ کرتی اور بہانہ بنا کر وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ تو اپنے بچوں کو بھی رانیہ کے قریب نہ آنے دیتے۔ وہ کبھی پوچھتی بھی تھی کہ بچے کدھر ہیں، بات کروا فون پر، تو بہانے بناتی۔ رانیہ سب کے رویے سمجھ چکی تھی، اس لیے اب اس نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ایک پھپھو تھیں جو اس پر اعتماد کیا کرتی۔ اس کے پھپھا اس سے دنیا کے مختلف موضوعات پر گپ شپ لگاتے اور وہ بھی ان سے باتیں کر کے خوش ہوتی کہ شکر ہے کوئی تو اس کے مزاج کا بندہ ہے۔ وہ اس کے ٹیلنٹ کی بہت تعریفیں کرتے۔ ان کے سراہنے سے اس میں خود اعتمادی آ جاتی۔
پھپھو ان کی گپ شپ سے خوش ہوتی ہیں کہ شکر ہے کہ میری بیٹی ذرا بہل تو جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ رانیہ اپنی بہنوں کے رویے سے بہت دکھی رہتی ہے۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی، اس کو شاپنگ زبردستی کرواتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت سگھڑ اور غیرت والی لڑکی ہے، خود کبھی نہیں کچھ مانگے گی۔ رانیہ ان کی بہت خدمت کرتی، ان کی میڈیسن ان کو وقت پر دیتی۔ اس نے پھپھو کے کہنے پر گاڑی بھی سیکھ لی تھی اور پھپھو نے شوہر کو مجبور کیا تھا اور اسے زبردستی سکھانے پر زور دی تھی۔ وہ اکیلے اپنی سوسائٹی میں انہیں سکھانے بھیج دیتی۔ جلد ہی اس نے اس پر عبور حاصل کر لیا تو پھپھو کے کہنے پر ان کے شوہر نے ایک چھوٹی گاڑی اس کو لے کر دی۔ وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس روٹین چیک اپ کروانے، سودا صرف لانے جا سکتی تھی۔ وہ اکثر نوٹ کرتی کہ پھپھو ایک خوبصورت سے کالے سوٹ کو نکال کر رکھتی۔ جب وہ اچانک کبھی آ جاتی تو فوراً چھپا دیتی۔ وہ کافی حیران ہوتی کہ آخر کیا راز ہے اس کالے سوٹ کا۔ پھپھو اسے نکالتی بھی ہیں اور چھپاتی بھی ہیں۔ پھپھو اس سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، مگر اس سوٹ کے بارے میں نے اس سے پوچھا تو وہ پہلے سے خوش گمی نگاہوں سے دیکھنے لگیں، پھر اس کی بات کو گول مول کر گئی۔ اور رانیہ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پوچھنے پر انہوں نے مائنڈ کیا ہے۔ اس کے بعد رانیہ نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دوبارہ ان سے اس کالے سوٹ کے راز کے بارے میں نہیں پوچھا۔ رانیہ سوچنے لگی کہ آج وہی سوٹ پھپھو اسے پہننے کے لیے دے گئی ہیں، اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ پھپھو اور پھپھا ملک شہزاد کے گھر جانے پر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ پھپھا نے پھپھو کو بھی اچھے اور ڈیسنٹ کپڑے پہننے کی ہدایت کی تھی اور رانیہ سے بھی کہا تھا کہ وہ پھپھو کی تیاری میں مدد کرے اور انہیں گریسفل سا تیار کرے۔ رانیہ نے پھپھو کو وہ سوٹ پہننے کو کہا جو ابھی اس نے خود اپنی چوائس سے ان کا خریدا اور اپنی پسند سے ڈیزائن کروایا تھا۔ پھپھو نانا کرتی رہیں اور شرماتی رہیں، مگر رانیہ نہ مانی اور زبردستی انہیں اچھا سا تیار کرنے لگی۔ رانیہ نے سمجھایا، پھپھو جی آپ کے شوہر صاحب فیشن کے کتنے شوقین مزاج ہیں، آپ بھی تھوڑا فیشن کر لیا کریں، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اور چل پڑیں۔ پھپھو نے کہا، جوانی میں رہیں گیا تو اب کیا جائے گا۔ رانیہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، بھلا میری اتنی اچھی پھپھو کو چھوڑ کر وہ کیوں جائیں گے؟ بھلا وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پھپھا جب تیار ہو کر آئے تو بے اختیار بیوی پر نظر پڑتے ہی تعریف کر بیٹھے اور بولے، واہ بیگم، آج تو آپ بہت گریسفل لیڈی لگ رہی ہیں۔ وہ شرما سے گئے۔ پھپھو نے رانیہ کے روم کا دروازہ زور زور سے بجا کر اونچی آواز میں اس سے جلدی تیار ہونے کا کہا۔ وہ بھی چلا کر بولی، پھپھو جی بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ پھپھا گاڑی کا تیل پانی چیک کرنے لگے، دیکھا پیٹرول کم تھا، بولے میں قریبی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا کر آتا ہوں، تم لوگ اتنے میں ریڈی ہو جانا۔ رانیہ جب تیار ہو کر آئی تو غضب کی لگ رہی تھی۔ اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور ہلکا سا میک اپ اور ہلکی سی جیولری پہنے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کالی ہیل والی سینڈل پہنے وہ کندھے پر چھوٹا سا بلیک پرس لٹکائے وہ جب باہر آئی تو پھپھو بے اختیار بولی، ماشاءاللہ، اس پارٹی میں دیکھنا میری بچی سب سے زیادہ سندر لگے گی، اور اس پر آیتیں پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگی۔ جب پھپھا واپس آئے تو رانیہ کو دیکھ کر بولے، ماشاءاللہ، ہماری گڑیا رانی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ پھپھو نے سرگوشی کی، آج لگتا ہے کہ اس کا رشتہ ادھر ہی ہو جائے گا۔ وہ بولے کہ انشاءاللہ۔ وہ لوگ جب ان کے گھر پہنچے تو ملک شہزاد اور ان کی بیگم سب سے مسکرا کر مل رہے تھے اور ان سے گفٹس پکڑ رہے تھے۔ رانیہ نے بھی ایک خوبصورت مردانہ شلوار قمیض پسند کر کے اچھا سا پیک کر دیا۔ پھپھو اور پھپھا کو نہ کچھ بتایا کہ جب ان کو ملے گا تو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ پھپھا نے ہدایت کی تھی کہ بہت یونیک اور اچھا گفٹ خریدنا ہے۔ رانیہ نے سوچا کہ اس امیر زادے کے پاس ہر دنیا کی شے موجود ہے اور موبائل، گھڑی یا کچھ بھی وہ دیں گے تو وہ ایک نظر دیکھ کر رکھ دے گا۔ اگر شلوار قمیض دے دیا جائے تو اگر وہ اعتراض کرے گا تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا روایتی لباس ہے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو مسز شہزاد 2 منٹ کے لیے پھپھو کو دیکھ کر چونک سے گئی، کیونکہ پھپھو پینڈو لگتی تھیں تو اکثر مسز شہزاد اسے خاص لفٹ نہیں کرواتی تھی، مگر آج اس کے ساتھ کالے سوٹ میں ملبوس ایک خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر حیرت سے دکھنے لگی۔ پھپھو نے تعارف کروایا کہ یہ میری بھتیجی ہے، اس کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں، تو تب سے میں نے ہی اسے اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے اور بیٹی کی طرح سے رخصت بھی کرنا ہے۔ دور کھڑا شہزاد صاحب کا بیٹا جو اپنی ہی ماڈرن گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑا خوش گپیوں میں مصروف تھا،
اندر آتی رانیہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا اور جلدی سے واپس آ کر بڑے تپاک سے ملا۔ وہ پھپھو کی گفتگو سن چکا تھا اور وہ اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ سارا فنکشن وہ ان کو پروٹوکول دیتا رہا، وہ رانیہ کے آگے پیچھے پھرتا رہا، مگر رانیہ نے اس کی طرف لاپرواہی والا رویہ روا رکھا اور اسے لفٹ تک نہیں کروائی۔ مسز شہزاد بیٹے کی دلچسپی کو محسوس کر رہی تھی۔ طیب بیٹا ذرا ادھر آؤ، شہزاد صاحب نے بیٹے کو آواز دی۔ وہ کسی بڑے بزنس مین اور ان کی فیملی سے ملوانا چاہ رہے تھے، مگر طیب ان سے جلدی سے مل کر پھر رانیہ کے گرد گھومنے لگا، نہ ان کی بیٹی کو لفٹ کروائی۔ طیب نے سوچا کہ چلو شہزاد صاحب کا گفٹ کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب اس نے گفٹ کھول کر دیکھا تو ایک ڈیسنٹ سا خوبصورت سوٹ اس کے اندر موجود تھا اور سائز بھی اس کا پورا تھا۔ اس نے وہ سوٹ پہن لیا۔ جب باہر آیا تو سب نے اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ والدین اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ماں نے اسے الگ لے جا کر آہستہ سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اتنے قیمتی سوٹ اتار کے یہ کیا پہن لیا تم نے؟ وہ بولا، اوہ موم، وہ قیمتی سوٹ سب نے دیکھا تھا نا، مگر کسی نے خاص تعریف نہیں کی، اور جیسے ہی میں نے یہ سوٹ پہن کر آیا تو سب نے تعریف کرنا شروع کر دی ہے۔ اتنے میں باپ بھی آ گیا اور بیوی نے شکوہ کرتے کہا، دیکھیں اس کو کہ کیا پہن کر آ گیا ہے، 3rd کلاس سوٹ۔ شوہر نے کہا، ارے بیگم چھوڑیے، اس وقت سب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور کیک کاٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ طیب نے کہا کہ ڈیڈ وہ کالے سوٹ والی میری دلہن بنیں گے، آپ ان سے آج ہی میرے رشتے کی بات کریں اور پرومس کریں کہ آج ہی کریں گے، ورنہ میں کیک نہیں کاٹوں گا۔ ماں دانت پستے ہوئے آہستگی سے بولی، وہ جو ہمارے ہم پلہ لوگ ہم نے اسی مقصد کے لیے بلائے ہیں اور اتنا بڑا فنکشن کروایا ہے، وہ کس لیے؟ اور لوگوں سے ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں میچ کرتا۔ وہ تمہارے فادر پرانا کلاس فیلو ہے تو وہ اسی اٹیچمنٹ میں بلا لیتے ہیں، ورنہ میں تو ان لوگوں کو منہ تک نہ لگاؤں۔ طیب ضد کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو میری خوشی عزیز ہے یا اپنا سٹیٹس۔ شہزاد صاحب نے ایک آہ بھری اور بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ضدی ہے اور ہمیں اس کی ضد ماننی ہی پڑے گی۔ بیوی منہ بنا کر تنزیہ انداز میں بولی، ہاں جی آپ تو چاہیں گے نا، آپ کا دوست جو ہے۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ماں نے سارے فنکشن میں منہ بنائے رکھا اور رانیہ کو خونخوار نظروں سے دیکھتی رہی۔ رانیہ ان کی نظروں کے باڑ سے خود کو چھلنی محسوس کرتی رہی، مگر پھپھو ان کے آگے پیچھے ہوتی رہی۔ طیب کی نظروں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی، مگر وہ اس پر نظریں گاڑے رہا۔ سب کو بہت شوق سے بتا رہا تھا کہ یہ گفٹ سلیم صاحب کی طرف سے ہے اور مجھے بہت پسند آیا ہے اور بہت یونیک گفٹ ہے۔ یہ باتیں سن کر سلیم صاحب بڑے خوش ہوئے اور رانیہ کو خوشی سے دیکھنے لگے۔ پھپھو بھی اترانے لگی اور طیب کی بہت تعریف کرنے لگی۔ ثانیہ نے پھپھو کو کونی مار کے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ شہزاد صاحب کو بیٹا بار بار اصرار کر کے مجبور کرنے لگا کہ آپ ابھی اپنے دوست سے میرے رشتے کی بات کریں۔ انہوں نے بیوی سے مشورہ کیا اور ایسی بات کی جس سے بیوی فوراً راضی ہوگی اور یہ کہ رشتہ کرنے پر راضی بھی ہوگی۔ طیب نے باپ سے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیا کہا کہ موم فوراً اس رشتے پر راضی ہوگی؟ وہ بولے کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ وہ چپ کر گیا۔ جب ملک شہزاد نے انہیں جانے سے روکا اور کہا کہ وہ سب مہمان رخصت ہو جائیں گے تو وہ ان سے ایک رانیہ بیٹی کے حوالے سے ضروری بات کریں گے۔ پھپھو نے سنا تو ایک دم خوشی سے کھل گئیں اور شوہر کو اصرار کرنے لگیں کہ اگر وہ طیب کے رشتے کی بات کریں تو وہ انکار نہ کریں۔ وہ تحمل سے بولے، پہلے رانیہ سے بھی اس کی مرضی پوچھنی ہے، پھر اس کی بہنوں سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ پھپھو تپ کر غصے سے بولے، سن لے، بہنوں کو بالکل نہیں پوچھنا، میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو میں ہی اسے پورا کروں گی۔ وہ تو اسے اپنے پاس تک نہیں رکھتی، اور رانیہ میرا غرور ہے، وہ کبھی میری کسی بات سے اختلاف نہیں کرے گی، دیکھنا۔ رانیہ جو فاصلے پر صوفے پر بیٹھی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی، اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف تھا۔ بظاہر وہ مگن ظاہر کر رہی تھی۔ جب پھپھو نے بڑے مان سے کہا کہ وہ میرا غرور ہے تو اس نے ان کا مان رکھنے کا تہیہ کر لیا، جبکہ اسے یہ سب فیملی طیب سمیت پسند نہیں آئی تھی۔ رانیہ سے جب گھر کے لوگ موجود نہ تھے تو رانیہ سے پہلے پھپھا نے بات شروع کی۔ وہ بولے، گڑیا رانی تم بہت سمجھدار بچی ہو اور مجھے اندازہ ہے کہ تم بھی ان لوگوں کو ہمیں ادھر بٹھانے کا ارادہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنے بیٹے طیب کے لیے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں، آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں تو آپ بلا جھجک انکار۔ پھپھو نے جھٹ بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے ایسے شاندار رشتے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ شوہر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا، آپ اپنی مرضی بتائیں، کیونکہ یہ عمر بھر کر ساتھ ہے۔
رانیہ نے سر جھکا کر کہا مجھے اس رشتے کی کیا، آپ کسی رشتے پر حامی بھریں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ لوگ میرے ہمدرد اور مخلص ہیں، آپ جو بھی جہاں بھی چاہیں گے میرا بھلا ہی چاہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ رانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یکدم ان لوگوں کے رویے میں بدلاؤ کیسے آ گیا۔ پہلے تو یہ مخاطب کرنا بھی انسلٹ سمجھ رہے تھے، اب اتنی زیادہ عزت افزائی دے رہے ہیں جیسے وی آئی پی ہم ہی ان لوگوں کے ہیں۔ سب مہمان جب رخصت ہو گئے تو طیب کی ماں نے رانیہ کو بڑے پیار سے مخاطب کر کے کہا، ارے ہماری خاص مہمان، تو اکیلی بور ہو رہی ہے، ابھی ہم نے کھانا آرڈر کیا ہے، آپ لوگ بھی بہت تھک چکے ہوں گے، بس کھانا جب تک آتا ہے آپ طیب سے اپنے فیوچر کی باتیں ڈسکس کرو، میں آپ کے انکل آنٹی سے آپ کو اس گھر میں لانے کی بات کر لوں۔ پھر وہ طیب کو آواز دینے لگی۔ وہ موبائل کان سے لگائے فون کرتا، ہاتھ کا اشارہ کر کے فون کرتا وہ رانیہ کے سامنے والے قریب پڑے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر فون بند کر کے وہ بولا، جی ماں۔ وہ بولی، ارے کیسے منگیتر ہو، اپنی ہونے والی بیوی کو اکیلے بور ہونے کے لیے بٹھا دیا ہے، ارے بھائی اسے کمپنی دو، کچھ فیوچر پلان کرو کہ ہنی مون کہاں جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ مسکرا کر بولا، جب تک کھانا آتا ہے آپ اندر جا کر بات تو فائنل کر لیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا بابا جاتی ہوں، بڑی جلدی ہے تمہیں۔ طیب اس کے سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کو بارفتگی سے دیکھنے لگا، پھر اس کے گفٹ کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ وہ بہت امپریس ہوا ہے جب اس نے انکل کو اپنی رائے دی۔ پھر بولا، یہ گفٹ یقیناً آپ نے ہی پسند کیا ہوگا۔ پھر وہ بتانے لگا کہ آپ جب گھر کے اندر انٹر ہوئی تھیں تو پہلی نظر میں ہی اسے بہت اچھی لگی تھی اور اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ آپ ہی سے شادی کرے گا کیونکہ آپ اس بلیک ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ رانیہ نے کہا کہ تعریف سننا مجھے بھی پسند ہے، صرف محرم رشتوں سے۔ طیب اس بات کو سمجھ کر سانس بھر کے بولا، فکر نہ کریں، یہ سرٹیفکیٹ بھی جلد مل جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں، انگلش موویز سیریز وغیرہ دیکھتی ہیں کیا؟ وہ بڑے تحمل سے بولی، جی پر وہ جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی جائیں۔ مرشد آہ بھر کے بولا، جب آپ بور ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، میرا مطلب فالتو وقت میں کیا کرتی ہیں؟ رانیہ بولی کہ میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے تو اس سے ترتیب سے میں بور نہیں ہوتی، نہ ہی فارغ۔ طیب بولا، اچھا چلیں چھوڑیں، ہم نے اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کون سا ملک پسند ہے، ہم ہنی مون پر کہاں جائیں گے جہاں ہم لوگ بہت انجوائے کر سکیں؟ رانیہ بولی کہ انجوائے کرنے کے لیے اچھے موڈ اور پرسکون ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دونوں ہوں تو ہر جگہ اچھی لگتی ہیں، اس کے برعکس موڈ اچھا نہ ہو، ذہن پرسکون نہ ہو تو دنیا کی کسی جگہ پر بھی چلے جائیں دل نہیں لگا کرتا۔ میرا موڈ ہر وقت چل رہتا ہے، میں اپنا موڈ خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ اتنے میں ماں باہر آ کر ملازم سے بولی، کیک لے کر آؤ۔ طیب ماں سے خوشی سے بولا، موم کیا ہوا؟ وہ بولی کہ ہونا کیا تھا بھلا، ہماری بات کو کوئی رد کر سکتا ہے بھلا؟ وہ ان کو اندر آنے کا کہہ کر اپنے روم میں گئی اور ایک رنگ کی ڈبیا اٹھا لی۔ رانیہ سر پر دوپٹہ پھیلا کر منہ نیچے کر کے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پھپھو اس کی بالائیں لینے لگیں، اس کو صوفے پر طیب کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور طیب نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ سب نے تالیاں بجا کر سب کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہفتے کے بعد نکاح اور سادگی سے رخصتی کا کہا۔ وہ بولے کہ ہم نکاح پر اپنا جوڑا لے کر آئیں گے اور ہمارا بیٹا بھی اپنے گھر سے تیار ہو کر آئے گا، ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے ایک سوئی بھی درکار نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، بس بہو کی کمی تھی، وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے پوری ہو جائے گی۔ پھپھو افسردگی سے بولی، ہم سے جو بن پڑا ہم اپنی بیٹی کو دیں گے، اب خالی ہاتھ بیٹی رخصت تو نہیں کی جاتی نا۔ وہ بولے کہ دراصل ہم اپنی پسند کی ہر چیز استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا وقت اور پیسہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ ہمارے گھر آ جائے گی تو تب یہ ہمارے ماحول کے مطابق پہنے گی۔ پھپھا خاموش ہو گئے۔ واپسی پر پھپھا بیوی کو سارے راز سے سمجھاتے ہیں کہ یہ لوگ بہت مغرور سے ہیں اور بدلحاظ سے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، رانیہ کی قسمت مت پھوڑو، ہم کل انکار بھجوا دیتے ہیں۔ پھپھو ایک دم بڑک اٹھیں، کیسی بدشگونی کی باتیں کرتے ہو، توبہ کریں، ورنہ تو آج کل لوگ لالچی ہوتے ہیں اور یہ تو جہیز کے نام پر سوئی بھی لینے کو تیار نہیں، اتنا بڑا خوبصورت گھر ہے ان کا، دولت کا کوئی شمار نہیں، ہماری بیٹی راج کرے گی وہاں، ایسے رشتے تو لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، اچھا ہے وقت پر اس کا گھر بس جائے، اگر کل کلام مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ رانیہ بس خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ پھپھو سچ کہتی ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا، وہ کدھر جائے گی؟
اس کی سگی بہنوں نے تو اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ پھپھو کو جب کہیں جانا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جاتی، مگر کبھی کبھار وہ چپ کر کے صبح کے ہی رکشہ کر کے چلی جاتی۔ رانیہ نے ایک بار پوچھا تو اسے گھور کر دیکھا اور بغیر جواب دیے چل پڑی۔ رانیہ نے کہا کہ میں چھوڑ دیتی ہوں، مگر ان کا خوفناک موڈ دیکھ کر چپ کر گئی۔ اسے پھپھو کبھی کبھی بہت عجیب لگا کرتی۔ اس نے نوٹ کیا کہ فنکشن سے واپس آتے ہی پھپھو اسے کالا سوٹ واپس لینے آ گئی۔ اس نے کہا پھپھو میں اسے دھو کر دے دیتی ہوں، تو انہوں نے اسے خوفناک نظروں سے دیکھا اور بغیر جواب دیے چل پڑے۔ وہ ان کے اس راز کو نہ جان سکی، وہ کبھی کبھار اچانک کہاں جاتی تھی۔ اس نے پھپھا سے پوچھنا مناسب خیال نہ کیا، حالانکہ وہ اسے کافی فرینک ہو چکے تھے۔ اس سے ہلکا پھلکا مذاق بھی کر لیتے، وہ اسے گپ شپ بھی لگاتے۔ رانیہ نے ملازمہ سے ایک دن پوچھا کہ پھپھو اچانک بغیر بتائے کہاں جاتی ہیں اور 1-1.5 گھنٹے بعد واپس آ جاتی ہیں، پھر کمرہ بند کر لیتی ہوں، تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھولتی ہیں۔ پھپھو کی ان عجیب و غریب حرکات سے کبھی خوف بھی آنے لگا تھا۔ اس کے دل میں اس راز کو جاننے کی بھی آرزو تھی، کیونکہ وہ کالا لباس بھی کبھی نکالا ہوتا تو اس کے آنے پر فوراً اسے ایک چھوٹے سے مخصوص بیگ میں ڈال دیا کرتی اور اس بیگ کو الماری میں رکھ دیتی۔ آج رانیہ کا نکاح تھا، اس کی بہنیں بھی بادل ناخواستہ اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہونے آ چکی تھیں۔ پھپھو کے بیٹے روز ان کو فون پر والدین سے بات کیا کرتے، کبھی کبھار رانیہ سے بھی بات کرتے اور کہتے کہ ہمارے پاپا کا تم بہت خیال رکھتی ہو، وہ تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں اور اب گھر میں بور نہیں ہوتے، مگر تمہارے جانے سے ہمارے والدین پھر تنہا ہو جائیں گے۔ ماما بھی بہت خوش تھی کہ ان کا خیال رکھنے والی ان کی بیٹی آ گئی ہے اور اس نے سارے گھر کا نظام سنبھال لیا ہے۔ ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں اور اسے بہت مبارکباد دے رہے تھے۔ سلیم صاحب نے کھانا پکایا، منگوایا اور ان کے استقبال کی بہت اچھی تیاری کی۔ بہنیں صرف مہمان بن کر آئی تھیں کہ پھپھو خود ذمہ داری اٹھا رہی ہیں تو وہی اب اسے رخصت بھی کریں۔ ان کی ساس بہت خوش تھی کہ رانیہ کی شادی بھی ہو رہی ہے اور ان کے بیٹوں کے خرچے بھی بچ گئے تھے۔ رانیہ ویسے بھی سب کے رویوں سے بہت ہرٹ تھی، کیونکہ اس کے والدین کے مرنے کے بعد اس کے 5 مرلے کا گھر فوراً بہنوں نے بیچ کر حصے بانٹ لیے تھے اور اس کا حصہ یہ کہہ کر پاس رکھ لیا تھا کہ اس کی شادی پر کام آئے گا۔ اب پھپھو نے ان کو سختی سے کہا تھا کہ اس کے حصے کی رقم اسے دیں تاکہ وہ اپنے سسرال خالی ہاتھ نہ جائے۔ انہوں نے منہ بنا لیا تھا اور پھپھا نے وہ ساری رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ نکاح پر طیب کے صرف گھر والے ہی شامل ہوئے، نکاح خواہ کا انتظام بھی انہوں نے سلیم صاحب سے کرنے کا کہا تھا۔ انہوں نے صبح ایک ملازمہ اور گاڑی میں رانیہ کا شادی کا جوڑا اور پہننے والا میچنگ زیور ساتھ بھیج دیا اور پارلر کا بھی بتا دیا جہاں انہوں نے بکنگ کروائی تھی۔ کافی مہنگا سوٹ اور مہنگا پارلر تھا۔ رانیہ ان کے آنے سے گھنٹہ پہلے آ چکی تھی۔ بہنیں حیران تھی کہ شادی اتنی سادگی سے کیوں کر رہے ہیں، کیا ولیمہ بھی نہیں کریں گے؟ مگر ان سے پوچھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ چاہے مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ اتنے امیر لوگ ہیں، کہیں فراڈ ہی نہ ہو۔ وہ لوگ آئے تو طیب سوٹ میں ملبوس تھا، شیروانی نہیں پہنی تھی۔ بہنوں نے اس پر بھی باتیں بنائیں۔ نکاح کے وقت سائن کرتے ہوئے رانیہ کے آنسو نکل پڑے۔ اسے اپنے والدین یاد آ گئے۔ یہ کیسی شادی تھی، نہ ڈھولک، نہ مہندی، نہ بارات کی رونق۔ وہ لوگ نکاح کے بعد تھوڑا بہت کھانا کھا کے جلدی ہی جانے کی رٹ لگانے لگے۔ پھپھا نے نکاح کے وقت ان سے بڑی رقم لکھوانا چاہی، مگر رانیہ نے کچھ بھی شرائط لکھوانے سے منع کر دیا کہ شرائط سے بری تقدیر اچھی نہیں ہو جاتی۔ رخصتی کے وقت وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی، بہنوں کے بھی آنسو نکل پڑے۔ سلیم صاحب کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ پھپھو نے اسے بمشکل چپ کروایا اور بہت تسلی دی۔ وہ روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بہنوں نے جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ سلیم صاحب نے ملازمہ سے چائے بنانے کا کہا، جو کچن سمیٹ رہی تھی۔ رانیہ کو لا کر اس کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ کوئی رسمیں نہیں ہوئی، سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ رانیہ کو ملازمہ نے بتایا کہ ان کی الماری میں کپڑے پڑے ہیں، چینج کر لیجئے گا۔ طیب بھی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ پہلے طیب کا انتظار کرتی رہی، پھر اس نے طیب کو فون کیا تو وہ بولا کہ اسے بزنس کے سلسلے میں آج ہی دبئی جانا پڑ گیا ہے، تمہیں جو بھی چیز چاہیے ہو وہ تم ماں سے کہہ لے دینا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ واپس کب آئے گا۔ اس نے الماری کھولی تو کپڑے ہینگرز پر لٹکے ہوئے تھے، مگر وہ سب تو ماڈرن کپڑے تھے جو وہ نہیں پہن سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ جا کر ساس کو بتائے کہ وہ ایسے انگریزی لباس نہیں پہن سکتی۔
وہ اوپر پوشن میں تھی. جب نیچے آئی تو وہ کسی سے فون پر ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی. اسے دیکھ کر 2 منٹ فون روک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ جھجکتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی. وہ لاپرواہی سے بولی, دیکھو اب تم بچی نہیں ہو, اپنے مسئلے خود ہی سالو کرو. کل مارکیٹ جا کر نئے کپڑے لے آنا. انہوں نے پاس پڑے پرس سے موٹے سے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا, یہ لو. اسے بڑی انسلٹ محسوس ہوئی اس طرح اس کی طرف پھینکنے پر. اس نے ڈر کر اٹھا لیے کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. اب وہ پریشان تھی کہ ابھی وہ کیا پہنے اور کل مارکیٹ جاتے ہوئے کیا پہن کر جائے گی. ملازمہ نے کہا, میں آپ کا کھانا روم میں لے کر جا رہی ہوں. وہ اس کو اشارہ کر کے اوپر ساتھ چل پڑی. اس نے ملازمہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اس کے پاس ایک نیا سوٹ موجود ہے جو کل سل کر آیا ہے, اگر آپ کہیں تو وہ آپ کو دے دوں. رانیہ بولی, ضرور, مگر چھپا کر لانا. وہ سوٹ لے آئی, کافی اچھا سلا ہوا تھا. رانیہ نے اسے پیسے دی اور کہا کہ اسے ایسے اور چند جوڑے بنوا کر مجھے دے دو. اسے پھپھو یاد آ رہی تھی. وہ انہیں فون کر کے حال احوال بتانے لگی. اس نے کافی جھوٹ بولے کہ اس کا بہت اچھا استقبال کیا گیا, وہ بہت لکی ہے جس کو ایسا سسرال ملا. پھپھو بہت خوش ہوئی. رانیہ نے بتایا کہ اس کے ساس نے اسے بہت پیسے بھی دیے ہیں. پھپھو نے کہا کہ طیب سے بات کروا دو. رانیہ نے بہانہ بنایا کہ وہ ابھی نیچے ماما کے پاس گئے ہیں. فون سے فارغ ہو کر اس نے تھوڑا بہت کھانا کھایا. اس سے باہر کے کھانے کھائے نہیں جاتے تھے, مجبوراً تھوڑا بہت کھایا اور لباس تبدیل کر کے لیٹ گئی. اگلے دن اسے گھر میں ساس سسر نظر نہیں آئے. اس نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی, ادھر کوئی کسی وقت بھی چل پڑتا ہے. 1 مہینہ گزر گیا اسی روٹین میں. وہ پھپھو کو جھوٹ بول بول کر تھک گئی. وہ اسے ملنے بلا رہی تھی. اچانک ایک شام ملازمہ نے بتایا کہ طیب صاحب آ چکے ہیں, مگر وہ نظریں بھی چرا رہی تھی اور اسے جلدی روم میں آنے کے اشارے کر رہی تھی. وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے. وہ بولی, آپ جلدی سے اپنا سامان یہاں سے نکالیں, طیب صاحب نے کہا ہے. وہ بولی, مگر کیوں؟ ملازمہ گھبرا کر بولی, پہلے آپ اپنی تمام سوئی سلائی یہاں سے نکالیں, کوئی نشان نہ رہے کہ آپ اس میں رہی ہیں. وہ جلدی سے اس کا سامان نکالنے لگی. وہ بولی, پلیز جلدی کریں, طیب صاحب اور ان کی بیگم جولی نہ آ نہ جائیں. جولی بہت غصے والی ہے, ان کا روم کوئی استعمال کرے وہ یہ برداشت نہیں کرتی, اور بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ ان کو اس گھر کی ملازمت ظاہر کرنا ورنہ اچھا نہ ہوگا. رانیہ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اس نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولی, جی ہماری اتنی اوقات کہاں کہ مالکوں کے راز بتاتے پھریں. رانیہ کا سامان وہ بیگ میں ڈالنے لگی. اتنے میں طیب اور جولی دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے. جولی نے طیب سے انگلش میں پوچھا, یہ کون ہے؟ طیب نے بڑے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا, یہ ہماری نئی ملازمہ ہے. وہ اشتیاق سے دیکھتے ہوئے بولی, ویری پریٹی. رانیہ نے غصے سے انگلش میں کہا, میں اس کی بیوی ہوں. طیب نے اسے زوردار تھپڑ مار کر کہا, یہ جھوٹ بول رہی ہے. جولی چلانے لگی کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ رانیہ نے جھٹ نکاح نامہ نکال کر اسے دکھایا. وہ چلائی, اسے کہ فوراً ڈیورس دو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور بچہ بھی نہیں دوں گی. طیب کی ماں شور سن کر آ گئی اور طیب سے بولی, میں نے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے تھے, اب اس پر سائن کر دو. رانیہ منتیں کرنے لگیں کہ میں اس گھر میں نوکرانی بن کر رہ لوں گی, پلیز مجھے طلاق نہ دے, مگر وہ نہیں مانا اور طلاق دے دی. رانیہ نے پوچھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ اگر بس آنا نہیں تھا تو نکاح کیوں کیا؟ ساس بولی کہ بس بیٹے کی ضد تھی, وہ بولا سننا چاہتی ہو تو سنو, میں جولی سے بہت پیار کرتا ہوں اور ایک بچے کا باپ بھی ہوں. یہ مجھ سے ناراض تھی, میں نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی کہ میں اور شادی کر لوں گا, وہ بھی خوبصورت لڑکی سے. وہ نہ مانی تو میں نے اس کی ضد میں ایسا کیا. تم خوبصورت تھی اور حیثیت میں بھی کم تھی, اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا. موم میری دوسری شادی پر مان نہیں رہی تھی, مگر جب میں نے بتایا کہ یہ وجہ ہے تو وہ مان گئی. اور اب جولی کو دیکھو, وہ جیلس ہو کر تمہیں طلاق دلوا رہی ہے. اب اسے میری قدر آئے گی اور وہ دوبارہ ناراض نہیں ہوگی. عورت چاہے کسی بھی ملک کی ہو, وہ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی. اب جولی نے کہا کہ وہ اب کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی. تم اب اپنے گھر جاؤ, ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا. اور یہ لو رقم. ایک نوٹوں کی گڈی اس کی طرف پھینکی. رانیہ نے جوابی اس کی طرف پھینک کر کہا, یہ لو اپنے پیسے. اور ساس کے دیے ہوئے پیسے بھی اس کی طرف پھینک دیے. شادی کا جوڑا اور زیور بھی ان کے قدموں میں پھینک کر چل پڑی. وہ پریشان تھی کہ کدھر جائے گی. پھپھو تو غم سے مر ہی نہ جائیں. جب وہ پھپھو کے گھر پہنچی تو سلیم صاحب گھر میں داخل ہوئے, کافی پریشان لگ رہے تھے. اسے دیکھ کر حیران ہوئے.
اس نے پھپھو کا پوچھا تو دیکھا کہ پیچھے سے گھر میں ان کے بیٹے اور بہویں بچے گھر میں داخل ہوئے تو وہ خوشی سے ان سے ملے، مگر وہ کافی پریشان تھے۔ پتہ چلا کہ پھپھو کی قبر پر سے ہو کر آ رہے ہیں۔ چند دن پہلے پھپھو اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ رانیہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ سنتے ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ پھپھو نے سختی سے منع کیا تھا اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو اسے بتا کر پریشان نہ کیا جائے۔ کچھ دن رانیہ دن رات روتی رہی۔ سلیم صاحب اس کا بہت خیال رکھا کرتے اور کہتے کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ طلاق کا سن کر وہ بولے وہ لوگ بھروسے مند نہ تھے، مگر تمہاری پھپھو اس رشتے کو پانے کے لیے پیروں فقیروں کے چکر کاٹتی رہی اور کالا لباس ان کے کہنے پر خریدا اور روز اس پر دم کرتی۔ پھر کہتی کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ لباس ادھر پہن کر جائے گی تو رشتہ ہو جائے گا اور اسے دھونا نہیں ہے۔ اکیلی رکشے میں پیر کے آسانے پر کبھی کبھی حاضری دیتی۔ میں اسے بہت سمجھاتا کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آخر اسے سمجھ آ گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بہنوں نے طلاق کا بہت برا منایا کہ تم نے بسنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب پھپھو بھی مر گئی ہیں، اب کہاں جاؤں گی؟ سلیم صاحب غصے سے بولے کہاں جائے گی؟ یہ اس کا اپنا گھر ہے، میں کوئی اچھا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دوں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ وہ اسے ادھر چھوڑ کر چل پڑے۔ سلیم صاحب اب اس کا دل بہلانے کے لیے کبھی شاپنگ پر لے جاتے، کبھی اپنے پوتوں کو لے کر رانیہ کے ساتھ پارک چلے جاتے، کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتے، رانیہ کے ساتھ ہر ٹاپک پر گپ شپ لگاتے۔ رانیہ ان کی سنگت میں بہت خوش رہتی۔ سلیم صاحب کے بیٹوں نے واپس جانا تھا، وہ چاہتے تھے کہ باپ کی شادی کرتے۔ یہ آئیڈیا رانیہ کی بہنوں کی ساس نے دیا تھا کہ سلیم صاحب اور رانیہ کی شادی کرا دی جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ جب سلیم صاحب نے سنا تو کافی مائنڈ کیا اور غصے سے بولے لا حول ولا قوت، وہ میری بیٹی کی جگہ پر ہے اور میں نے شادی کر کے کیا کرنا ہے، وہ بھی اس عمر میں؟ بچے نہ مانے۔ وہ بولے کہ رانی بیٹی کی عمر کی ہے پر بیٹی تو نہیں ہے۔ سلیم صاحب نے جاننے والوں کو رانیہ کے رشتے کا بولا۔ وہ لوگ آئے اور رانیہ کو پسند کر گئے۔ رانیہ کی بہنوں کی ساس نے سلیم صاحب کے بیٹوں کو کافی پریشر ڈالا کہ وہ رانیہ اور سلیم کی شادی کرواتے۔ مرد کو کس نے بوڑھا کیا ہے؟ رانیہ کی بہنوں نے بھی سلیم صاحب کے بیٹوں کو دلیلیں دے کر سمجھانا شروع کیا کہ وہ لوگ جب واپس ہو کے چلے جائیں گے تو تمہارے پاپا کا خیال کون رکھے گا؟ رانیہ کا بھی دل اس گھر میں لگ گیا ہے، پرائے لوگ نہ جانے کیسے نکلنے، پہلے بھی دھوکہ کھا چکے ہیں، اب دوبارہ قسمت آزمائی نہیں کرنی ہے۔ آپ لوگوں کے فادر کے ساتھ رانیہ کی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، پھر کیوں نہ ان کا آپ لوگوں کی موجودگی میں ہی نکاح کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ادھر کی فکر نہ رہے۔ وہ اپنا ملک چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ جاتے بھی نہیں۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو جانے سے آپ کو سکون اور تسلی رہے گی۔ جب سلیم صاحب نے رانیہ سے پوچھا کہ جو لوگ رشتہ پسند کر کے گئے ہیں وہ شادی پر زور دے رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ دوسری آپشن ہمارے والد صاحب کی ہے، ہم یہ بات کہنا تو نہیں چاہتے تھے مگر آپ کی بہنیں زور دے رہی ہیں، آپ پر کوئی پریشر نہیں، ہم آپ کے انکار سے مائنڈ بھی نہیں کریں گے۔ رانیہ کی بہنیں بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بولنے سے سلیم صاحب کی بیٹیوں نے منع کیا۔ دوسرے کمرے میں سلیم صاحب نے غصے سے ٹہل رہے تھے کہ بیٹے رانیہ سے ان کے رشتے کی بات پوچھنے والے تھے۔ رانیہ نے کہا وہ رشتے والے لوگ اسے بہت عجیب سے لگے، ان سے وہ شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ سلیم صاحب سے شادی کرنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مکمل خوبیوں کے مالک انسان ہے، ان کے ساتھ شادی اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ شرما کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلیم صاحب جن کو آوازیں آ رہی تھی بہت حیران ہوئے، سب نے حیرت سے جاتی رانیہ کو دیکھا اور سب کے چہرے کھل گئے۔ مجبوراً سلیم صاحب کو ماننا ہی پڑا۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم ان دونوں کی شادی پوری دھوم دھام سے کریں گے کیونکہ رانیہ کی شادی پہلے سادگی سے ہوئی تھی، اس کے دل میں 100 ارمان ہوں گے۔ تیسرے دن سادگی سے نکاح کر دیا گیا، پھر خوب دھوم دھام سے شادی کی گئی اور دونوں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔